सिंध हुकूमत का एतराज वफाक ने सुन लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। जफर महमूद की चेयरमैन इरसा तैनाती पर सिंध हुकूमत ने एतराज किया था। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर काम कर रहे हैं। गवादर से ईरानी सरहद तक पाइपलाइन बिछाने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। वफाकी वज़ीर तवानाई और पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंटर स्टेट गैस सिस्टम कंपनी को मंसूबे पर काम का टास्क दिया है। किसान को सोलर ट्यूब वेल देने का फैसला किया। और वज़ीर आला केपी और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात खुशाइंद है। अपोजिशन हो या हुकूमती पार्टी, मुल्क की खातिर सबको इकट्ठा बैठना चाहिए। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन का सियासी जमातों को मशवरा। बोले, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कुछ कानूनी पेचीदगियां भी हैं, इन्हें तवक्को नहीं कि होगी सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्तें खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। अदालती फैसले का इत्तलाक़ खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक मखसूस नशिस्तों तक महदूद। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी पर अमल दरामद 1 दिन के लिए रोक दिया। पीटीआई रहनुमा और जेल सुपरिटेंडेंट में मैकेनिज्म तय कर लिया गया। शेर अफजल मरवत ने अदालत को आगाह कर दिया। कहा, नए लोगों के हवाले से SOPs बनाएंगे, पहले बानी पीटीआई से इजाजत लेंगे। जिसके जरिए उन्होंने 2 हफ्तों के लिए खान साहब के साथ मुलाकातों पे पाबंदी लगाई थी, उस पे जो है अमल दरामद जो है वो रोक दिया है। और आज ही हमारा शेड्यूल डे था। शेड्यूल से मुराद ये है कि आज हमारी वकला की मुलाकात होनी थी, तो आज अदालत ने हमें अलाउ कर दिया है। हसन नवाज और हुसैन नवाज ने खुद को अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। 50,000 मचलकों की एवज जमानत मंजूर। नैब से तमाम रिकॉर्ड कल तक तलब। मीडिया से गुफ्तगू। बानी पीटीआई से मुतालिक बात करने से गुरेज। बोले, सबको खुद से सीखना चाहिए। मुल्क में बहुत बेहतरी की गुंजाइश है। 7 साल में बहुत कुछ बदल गया है। मुल्क में रूल्स ऑफ लॉ का मजबूत सिस्टम होना चाहिए। फैजाबाद धरना कमीशन ने हतमी रिपोर्ट काबीना डिवीजन में जमा करा दी। कुछ शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। रिपोर्ट में 28 अहम शख्सियात के बयानात शामिल। धरने पर तमाम फैसले उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सूबाई हुकूमत के इमा पर किए। रिपोर्ट में इंकशाफ। वफाक कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगा। पाकिस्तान ने IMF को तमाम तरजीही नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना ने इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक किया। FBR महसूलात बढ़ाने का प्लान भी पेश। आलमी मालियाती फंड से मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर तवानाई की IMF मिशन से अलग अलग मुलाकातें शेड्यूल। पाकिस्तान आलमी मालियाती फंड से नया प्रोग्राम लेने का भी ख्वाहिशमंद। आपकी जमात माजी में जो अनइलेक्टेड वज़ीर ख़जाना होते थे उनको मर्सिनरीज बोलते थे। अब रंगजीत साहब के आने पे आप क्या कहते हैं? ये तो आपका नुमाइंदा ही नहीं है। नहीं, देखिए, इसमें आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अभी कुछ अरसे के बाद फिर आपका अगर इतराज़ बरकरार रहेगा तो फिर मैं जवाब दूँगा। तब्दीली आ सकती है। जी। काबीना बनते ही वज़ीर ख़जाना की तब्दीली भी मुमकिन है। एहसन इकबाल ने दिल की बात कह दी। सहाफ़ियों ने पूछा, गैर मुंतखब वज़ीर ख़जाना को कलमदान क्यों सौंपा? क्या तब्दीली आ सकती है? वफाकी वज़ीर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल तब्दीली आ सकती है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब। कौमी सिंध और बलूचिस्तान असम्बलियों में वोटिंग जारी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 नशिस्तों पर मुकाबला। इस्लामाबाद की नशिस्त पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी मद्दे मुकाबिल। MQM पाकिस्तान ज़िमनी इंतखाब से लाताल्लुक। मुत्तहदा अरकान वोट कास्ट नहीं करेंगे। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को रिटर्निंग अफसर के पास जमा करवा सकते हैं। इब्तदाई फहरिस्त 17 मार्च, जांच पड़ताल 19 मार्च को की जाएगी। वोटिंग का अमल सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक जारी रहेगा।
آئندہ 3 ماہ کے بجٹ کی منظوری، گورنر بلیغ الرحمان نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 11 بجے طلب کر لیا، صدارت اسپیکر ملک محمد احمد خان کریں گے۔ انشاءاللہ اپنا ہاسپٹلس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کرنے جا رہے ہیں اور تمام ہاسپٹلس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور اصل مقصد ہمارا یہ ہوگا کہ یہ جو پیسے انویسٹ ہو رہے ہیں 80 ارب روپے مذاق نہیں ہے اس غریب صوبے کے لیے، تو ہم اس کے جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھرپور لینے کی کوشش کریں گے۔ 80 ارب روپے بجٹ کے باوجود محکمہ صحت کی حالت بری، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں سندھ ماڈل کے تحت اپنے اسپتالوں کی حالت بہتر بنائی جائے گی، فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر دالبندین اور آواران میں اسپتال بنائیں گے، 7 روز میں اصلاحات کمیٹی بنا دی جائے گی جو 60 روز میں رپورٹ دے گی۔ صدر زرداری کا چینی ہم منصب شی جن پنگ کو خط، آصف علی زرداری نے لکھا کہ چین کے ساتھ سدا بہار شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے، دوستی علاقائی امن، استحکام اور ترقی کے لیے اہم ہے، صدر شی جن پنگ کی غیر متزلزل حمایت سی پیک کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی بحریہ کے جہاز کا کراچی کی بندرگاہ کا خیر سگالی دورہ، کراچی آمد پر پاک بحریہ کے حکام نے استقبال کیا، دونوں بحری افواج کے درمیان بحری مشق کا بھی انعقاد، ISPR کے مطابق 2 طرفہ روابط، باہمی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ سپریم کورٹ مجسٹریسی نظام بحالی، سپریم کورٹ کا کیس میں لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ، معاملہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا گیا، عدالت نے قرار دیا کہ وکلا کے مطابق معاملہ آئینی تشریح کا ہے، معاملے پر لارجر بینچ تشکیل ہونا چاہیے۔ چیئرمین ارسا کی تعیناتی پر سندھ حکومت کا سخت رد عمل، وفاق نے گھٹنے ٹیک دیے، وزیر اعظم شہباز شریف کا نوٹس، وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کر کے نوٹیفیکیشن واپسی لینے کی یقین دہانی بھی کرا دی، وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ سندھ اور محکمہ آبپاشی سندھ کے موقف کا مان لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈپلومیٹک انکلیو آمد، سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات، وزارت داخلہ سنبھالنے پر محسن نقوی کو مبارکباد، باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ پنجاب میں اسکول ایجوکیشن کونسل کی تشکیل نو کا فیصلہ، ریسٹرکچرنگ کی بھی منظوری، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سرکاری اسکول میں مارننگ اسمبلی بحال کرنے کی ہدایت، طلبہ کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے ڈبہ بند دودھ دینے کا حکم۔ میئر کراچی نے ہاتھ جوڑ لیے، عدلیہ سے مدد کی اپیل، مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ انتظامی امور پر حکم امتناع دینے کا سلسلہ نہ روکا تو کام نہیں کر سکیں گے، حکم امتناع بلدیہ عظمیٰ کو مالی طور پر مستحکم کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ہم انتظامی امور بہتر کرنے کے لیے کام شروع کرتے ہیں، حافظ نعیم الرحمان اور دیگر عدالت سے حکم امتناع لے آتے ہیں۔ سب کما رہے ہیں تو گوانے کیوں پیچھے رہیں، کراچی میں ڈیری فارمر نے بھی دودھ مہنگا کرنے کا مطالبہ کر دیا، کمشنر کے ریٹ پر فروخت ناممکن قرار دے دی۔ فیس کیوں نہیں دی، کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں نجی اسکول انتظامیہ نے فیس نہ جمع کروانے پر طلبہ کو کلاس لینے سے روک دیا، گرمی میں باہر بٹھا دیا، طلبہ و طالبات اسکول کوریڈور میں بیٹھے رہے، ایک بچے کے والد نے ویڈیو بنا لی۔ مار پیٹ کی وجہ سے گھر سے چلے گئے تھے، ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا تھا، کمسن بہن بھائی کراچی کی عدالت میں پیش، بیان ریکارڈ کرا دیا، عدالت نے بچوں کو دوسری خالہ کی تحویل میں دے دیا، بچوں کے والد کا عدالت سے خالہ اور ماموں کو گرفتار کرنے کا حکم دینے کا مطالبہ۔ لاہور میں امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کی تحقیقات، فرار ہونے سے پہلے شوٹر ملزم ہارون نے فائرنگ کی، ایک اور ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ لوٹنے کا نیا طریقہ، کراچی میں ڈاکوؤں کی فیملی کی شکل میں وارداتیں، تاجر سے 8.5 لاکھ روپے چھین لیے گئے، واردات میں 3 مرد ایک خاتون شامل، بچے کو بھی استعمال کیا گیا، سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آ گئیں۔
اٹک میں طالبہ سے زیادتی میں ملوث 2 ملزمان پولیس مقابلے میں ہلاک، پولیس چھاپے کے مکان میں چھپے ملزمان کی پولیس پر فائرنگ، دونوں ملزمان اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا نشانہ بنے، پولیس کا دعویٰ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت، صہیونی فوج کی امداد کے لیے قطار میں کھڑے افراد پر گولیوں کی بوچھار، 6 فلسطینی شہید، 80 سے زائد زخمی ہو گئے۔ رفح میں انروا کے گودام پر بمباری سے 6 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ اقوام متحدہ کی حملے پر شدید مذمت، خان یونس، نصیرات اور دیر البلا میں بھی رہائشی عمارتوں پر حملے۔ لبنان میں اسرائیلی فوج کی گاڑی پر ڈرون حملے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 31,272 تک جا پہنچی۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اگر حماس کو شکست ہو گئی تو اسرائیل کس سے مذاکرات کر رہا ہے؟ اگر آپ رفح جائیں تو بھی آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ تمام قتل عام کے باوجود غزہ کے لوگ آپ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ غزہ کے لوگ اب بھی مزاحمت کو قبول کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی بربریت اور امدادی کارکنوں پر حملوں کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں اسرائیل عالمی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کی کشمیر میں بھارتی ظلم و جبر کی بھی مذمت، بولی بھارت تمام کشمیری قیادت کو جیلوں سے رہا کرے۔ امریکہ بھر میں غزہ جنگ کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ امریکی ریاست سان فرانسسکو میں فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ایئرپورٹ کا کچھ حصہ بند کر دیا۔ مظاہرین کا اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی پر احتجاج، غزہ میں جنگ بندی اور آزاد فلسطین کے نعرے۔ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ سعودی کابینہ کے دیگر حکام بھی سعودی شہزادے کے ہمراہ موجود تھے۔ مدینہ منورہ میں دورے کے دوران سعودی ولی عہد نے نماز بھی ادا کی اور مسجد قباء بھی گئے اور نوافل بھی ادا کیے۔ چین کو بڑا دھچکا، امریکی ایوان نمائندگان میں سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک کے خلاف کریک ڈاؤن کا بل منظور۔ چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو ٹک ٹاک ایپ سے علیحدگی کے لیے 165 دن کی مہلت، علیحدہ نہ ہونے پر ویب ہوسٹنگ سروس روکنے کی دھمکی۔ چین کا رد عمل، خبردار کیا کہ پابندی کے نتائج امریکہ کو بھگتنے ہوں گے۔ چین کے شمالی علاقے ہیبی کے ریسٹورنٹ میں پراسرار دھماکے سے 2 افراد ہلاک، 26 زخمی ہو گئے۔ دھماکے سے ریسٹورنٹ کے باہر کھڑی گاڑیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ چینی حکام کے مطابق دھماکے کی نوعیت واضح نہیں، تحقیقات جاری ہیں۔ پاکستان کے طویل القامت شخص نصیر سومرو کی طبیعت اچانک خراب، کراچی کے نجی اسپتال منتقل۔ نصیر سومرو کئی سال سے سانس کی بیماری اور جوڑوں کے درد میں مبتلا، متعدد اپیلوں کے باوجود قسم پرسی کی وجہ سے مکمل علاج کروانے سے قاصر ہیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا اجلاس آج دبئی میں ہوگا۔ T20 ورلڈ کپ کی تیاریوں کا جائزہ ایجنڈے کا حصہ۔ پاکستان کی میزبانی میں اگلے سال شیڈول ICC چیمپئنز ٹرافی پر بھی بات ہوگی۔ PCB کے سربراہ محسن نقوی اجلاس میں شرکت کے لیے دبئی روانہ۔ PSL میں آج سے ناک آؤٹ مقابلوں کا آغاز، پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ دونوں ٹیموں کے درمیان میچ رات 9 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ قومی ڈیف ٹیم کی ڈیف T20 ورلڈ کپ میں شاندار کامیابی، وطن واپسی پر کھلاڑیوں کا والہانہ استقبال۔ کوچ عمر فیاض کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ سخت ایونٹ تھا، ٹورنامنٹ جیت کر قوم کو عید کا تحفہ دے دیا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹیمز کے درمیان سنسنی خیز مقابلے، اہم میچ میں بورن ماؤتھ کے ہاتھوں لوٹن ٹاؤن کو 4-3 سے شکست۔ اسپین میں فٹ بالرز کو سوشل میڈیا پر تصاویر ڈالنا مہنگا پڑ گیا۔ چور گینگ نے تصاویر میں نظر آنے والی قیمتی اور مہنگی اشیاء کو ہدف بنایا اور لے اڑا۔ متاثرہ کھلاڑیوں میں برازیلین فٹ بال اور کولمبین اسٹرائیکر شامل، پولیس کا مزید تفصیلات بتانے سے گریز۔